سوال: شادی کے وقت دولہا کو گھوڑے پر کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ جواب: لاسٹ وارننگ دی جاتی ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، بھاگ جا۔ ایک شخص کا باپ مر گیا۔ اس نے اعلان کیا کہ اگر میرے باپ نے کسی کا قرض دینا ہے تو وہ مانگ سکتا ہے۔ اس پر 500 بندہ جمع ہو گیا۔ وہ شخص گھبرا گیا اور کہنے لگا، اچھا، میرا باپ اگر اٹھ کر کہہ دے تو میں دے دوں گا۔ چوہے تلوار لے کر جا رہے تھے۔ شیر نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ ہوا کیا؟ ایک چوہا بولا، ہاتھی کی بیٹی کو کسی نے پرپوز کیا اور نام ہمارا آیا ہے، لاشیں بچھا دیں گے، لاشیں۔ چودھری صاحب کا 5واں نکاح تھا۔ مولوی نے پوچھا، قبول ہے؟ چودھری صاحب بولے، مولوی اگے تینوں کدے نہ کیتی ہے؟ میاں بیوی ہاتھ پکڑے شاپنگ مال میں جا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر ان کا ایک دوست بولا، اتنے سال بعد بھی اتنی محبت؟ شوہر: کہاں کی محبت یار، جیسے ہی ہاتھ چھوڑتا ہوں کسی نہ کسی دکان میں گھس جاتی ہے۔ تاج محل کو دیکھ کر شاہ جہاں کا پوتا بولا، آج ہمارا بھی بینک بیلنس ہوتا تو ہمارا دادا بھی عاشق نہ ہوتا۔ ماہر نفسیات: مبارک ہو، آپ کا علاج مکمل ہو گیا، اب آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ دماغی مریض: کیا فائدہ، آپ کے علاج سے پہلے میں فرانس کا بادشاہ تھا، اب ایک عام آدمی ہوں۔ ایک شاعر کا سوتے ہوئے پیشاب نکل گیا۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا کر دیا؟ تو شاعر نے یہ شعر سنایا کہ ناکامی عشق کا اب اتنا اثر ہونے لگا غالب کہ اب آنسو بھی نکل رہے ہیں رستہ بدل بدل کر۔ کالج میں ایک لڑکی بہت پسند آئی، بات کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ پھر دوست نے کہا، 100 کے نوٹ پر نمبر لکھ کر دے دو۔ میں نے نوٹ پر نمبر لکھ کر اس کو دے دیا اور کہا، آپ کا گرا ہے۔ اس نے چپ کر کے پکڑ لیا اور کینٹین سے انڈے والا برگر کھا لیا، کیچپ ڈال کے۔ اب برگر والا مجھے میسج کر کے روز پوچھتا ہے، برگر کیسا تھا، پھر کب آؤ گی کھانے؟ 6 سال بعد پپو اپنی پہلی محبت ببلی سے ملا۔ ببلی: یہاں کیوں آئے ہو؟ پپو: تمہاری پیاری مسکان دیکھنے کے لیے۔ ببلی: مسکان بیٹا یہاں آؤ، تمہارے ماموں تمہیں دیکھنے آئے ہیں۔ ایک میراثی بجھا ہوا سگریٹ پی رہا تھا۔ آدمی: کیا کر رہے ہو؟ میراثی: سگریٹ پی رہا ہوں۔ آدمی: یہ تو بجھا ہوا ہے۔ میراثی: مولا خوش رکھے، سائلنٹ تے لایا ہویا ہے جے۔ پاکستان میں ہر کاروبار چل جاتا ہے۔ یہاں اگر چوہوں کی دکان بھی کھول دو تو لوگ یہ سوچ کر لے لیں گے، چلو یار رشتہ داروں کے گھر ہی چھوڑ دیں گے۔ 2 پٹھان جلدی جلدی مسجد میں داخل ہوئے۔ جلدی سے جوتے اتار کر گرتے پڑتے صف میں شامل ہو گئے۔ نماز کے بعد پہلا پٹھان دوسرے پٹھان سے کہتا ہے کہ شکر ہے نماز نہیں نکلی۔ دوسرا پٹھان جواب دیتا ہے، ہاں یار اگر وضو کے چکر میں رہتے تو نماز نکل جاتی۔ شیخ: مجھ سے شادی کر لو۔ لڑکی: کیوں؟ شیخ: میرے ابا گاؤں کے سب سے بڑے آدمی ہیں۔ لڑکی: سچی؟ شیخ: ہاں۔ لڑکی: مجھے منظور ہے۔ شادی ہو گئی اور پھر پتہ چلا شیخ کا ابا 105 سال کا ہے۔ پروفیسر: چاند پر پہلا قدم کس نے رکھا؟ میں۔ نیل آرم اسٹرانگ نے۔ پروفیسر: ویری گڈ، اور دوسرا؟ میں۔ سر دوسرا بھی اسی نے رکھا ہوگا، کوئی لنگڑا تھوڑی تھا۔ 3 افراد کو پولیس نے عدالت میں پیش کیا۔ مجسٹریٹ نے ایک ملزم سے پوچھا، جب پولیس نے تمہیں گرفتار کیا تو تم کیا کر رہے تھے؟ پہلا ملزم: جناب میں تو فٹ بال کھیل رہا تھا، پولیس نے گرفتار کر لیا۔ مجسٹریٹ دوسرے ملزم سے: اور تم کیا کر رہے تھے؟ دوسرا ملزم: میں بھی فٹ بال کھیل رہا تھا۔ مجسٹریٹ تیسرے ملزم سے: اور تم کیا کر رہے تھے؟ تیسرا ملزم: میں ہی وہ فٹ بال ہوں جس سے یہ دونوں کھیل رہے تھے۔ ایک لڑکی امتحانات میں ایک لڑکے سے: ایکسکیوز می بھائی جان۔ لڑکا: ایک تو امتحانات نے پاگل کیا ہے اور ایک تم پاگل کر رہی ہو، بھائی کہو یا جان کہو۔
پپو نے وکیل کو تھپڑ مارا تو کیس عدالت تک گیا۔ وکیل: جج صاحب، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ جج: کیا یہ سچ کہہ رہا ہے؟ پپو: جی جج صاحب، یہ سچ ہے۔ جج: 500 روپے جرمانہ ادا کرو۔ پپو اٹھا اور جج صاحب کو بھی تھپڑ مار دیا اور اسے 1000 روپے دے دیے اور کہا: معذرت جج صاحب، میرے پاس کھلے نہیں تھے، آپ دونوں آدھے آدھے کر لینا۔